بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اس ویڈیو میں آج ہم 8ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نظم کا مطالعہ کریں گے۔ جی بیٹا، جو نظم ہم نے پڑھی ہے جس کا عنوان ہے ہمارے وطن کا نشان، اس کا خلاصہ، مرکزی خیال اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مختصر جواب لکھیں۔ الف، ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے سبز ہلالی پرچم، یعنی ہمارا جھنڈا، ہمارا پرچم جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ بے پارٹ، ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں اور ترساں تھے؟ ہمارے قومی نشان سے روم اور ایران کی سلطنتیں لرزاں تھیں، اور چین کے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے لیے خاقان کا لقب اپناتے تھے، اس کے علاوہ ایران کے بڑے بادشاہ جو جمشید شاہ کہلاتے تھے، ہمارے قومی نشان سے ڈرتے تھے۔ بیٹا یہ جو ورڈز میں نے بولے ہیں، سلطنتیں، خاقان اور جمشید شاہ، یہ میں نے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہ ہو۔ جیم پارٹ ہے، ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ستارہ ہماری اچھی قسمت کی چمک ہے۔ دال پارٹ دیکھیں، شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کو ایک کرامت سے تشبیہ دی ہے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 2، نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ہمارے وطن کا پرچم ہمارے خوش قسمتی یا فروزاں کا نشان ہے۔ فروزاں مطلب روشن، روشنی کا، چمک کا نشان ہے۔ پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور جبین وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نظم کے پہلے بند میں لفظ ذوفشاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے۔ بیٹا جو ذوفشاں ورڈ ہے یہ آپ نمبر 1 میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی فروزاں یا ذوفشاں دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں۔ ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو تیغ خمدار اور ستارے کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ستوت کا نشان مانا جاتا ہے۔ قائد کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے۔ ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ ہمارے پرچم کی ڈیش سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا پرچم۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ خاقان و جم سے مراد روم اور ایران کے بادشاہ۔ غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں۔ ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سرنگوں ہے۔ درج ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں مفہوم واضح کریں۔ یہ الفاظ بیٹا آپ کی کتاب میں آخر میں بھی دیے گئے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا دیے ہیں، لہٰذا آپ نے اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں۔ اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ سے نظم سے تلاش کریں اور نیچے والی سطر میں لکھیں۔ بیٹا یہ آپ کے خود کے کرنے کے لیے ایکٹیویٹی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں۔ قرآن کا ہم آواز الفاظ ہوگا ایماں، خمدار بیدار، لرزاں ترساں، جہاں نشاں، عجم جم، لہلہاتا دکھاتا۔
درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے حوالے سے درست کر کے لکھیں. وہ ہر دن وہاں جاتا ہے. وہ ہر روز وہاں جاتا ہے. وہ آئے روز مجھے ملتا ہے. وہ آئے دن مجھے ملتا ہے. بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے. بھائی کو کہنا کہ مجھے ملے. بچے کی نیند کھل گئی. بچے کی آنکھ کھل گئی. جی بیٹا گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کام اپنی بک پر کرنا ہے. یہ آپ کا اردو اے کا کام ہے اور یاد بھی کرنا ہے. خاص طور پر آپ نے الفاظ معنی بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں کیونکہ وہ آپ کو تشریح میں بھی کام آتے ہیں اور آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Goodbye.